ساتھ ہمارا رشتہ بھی یہ رسمی ہے اور اسلام پر ہمارا عمل بھی رسمی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کہاں سے ہم نے دھوکہ کھایا اور کہاں سے پورا معاشرہ اسلام کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر جا پڑا اور آج تک اس کو اسلام ہی سمجھتا رہا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے علم اور عمل کو الگ الگ سے نہیں جانا۔ ہم نے علم اور عمل کو الگ الگ نہیں پہچانا۔ ہم یہ سمجھتے رہے عمل کر لینے کا نام اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے رہے عمل کر لینے کا نام مسلمان ہونا ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ آپ جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں قرآن مجید کی نازل ہو رہی ہیں، یہاں سے نبوت کی شروعات ہو رہی ہے، یہاں سے اسلام کی شروعات ہو رہی ہے۔ ان 5 آیتوں میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ آپ پھر سے آیت سنیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھائی کی تعلیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ابتدائے انسان کی ابتدائے پیدائش کی تعلیم۔ اقرأ، پھر پڑھائی کی تعلیم۔ وربک الاکرم، قسم کھا کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ الذی علم بالقلم، پھر تعلیم۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر تعلیم۔ 5 آیتیں ہیں، اس میں ایک آیت میں ابتدائے آفرینش کی تعلیم ہے، باقی 4 آیتوں میں تعلیم کی تعلیم ہے۔ مگر ہم نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑے مجمع کے سامنے جو بات ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک ٹکڑا کیوں نہ میرے پاس سے تم کو ملے، تم دنیا میں اس کو پہنچاؤ۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، نبوت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، وحی کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ علم کے بغیر اسلام کی کوئی عمارت نہیں بن سکتی، اسلام کی کوئی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم نے غلطی یہاں پر کی کہ ہم نے علم کی کو کبھی بھی اہمیت نہ دیا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ عمل ہمیں نجات دلا دے گا، چاہے وہ عمل چاہے جیسا بھی ہو۔ یہی نتیجہ نکلا۔ اسی نتیجے میں قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن صحیح نہیں ہے، کیونکہ پڑھنے کے ساتھ علم شامل نہیں ہے۔ الف، حمزہ، حا، عین، قاف، شین، صاد، سا، ذا، ضا، ضاد، کوئی مخرج بتانے والے کتنے ہیں، جبکہ یہ مخرج لازم ہے، ان کے بغیر نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ذرا زیادہ گڑبڑے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ چاہے امام کی شکل میں آپ نماز پڑھائیں اور چاہے اپنی انفرادی پڑھیں، تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ مگر ہم نے اپنے نفس کو سمجھا رکھا ہے۔ کیا سمجھا رکھا ہے؟ کہ صاحب ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ یہ نفس کی تسلی ہے، یہ نفس کو دھوکہ دینا ہے، یہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ رحمان کے حکم کو توڑنا ہے۔ رحمان کا حکم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ رحمان کا حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ حکم صرف نبی کو نہیں ہے کہ جو نبی ہوگا وہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ حکم صرف حفاظ کو نہیں ہے، یہ حکم صرف قاری کو نہیں ہے، یہ حکم صرف عالم اور مفتی کو نہیں ہے، یہ حکم امت کے ہر فرد کو ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک فرد کو یہ حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا،
ہم نے کبھی حکم کو پورا نہیں کیا، ہم یہ سمجھتے رہے کہ صاحب ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی ہمارے یہی حالات ہیں، ہم نے عمل کو الگ کر دیا اور علم کو ہم نے چھوڑ دیا، لہذا نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے مسائل سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو التحیات یاد نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو قنوت یاد نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی اللہ اکبر بھی صحیح نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ نماز کے شروع کی جو اللہ اکبر ہے اس کا کہنا فرض ہے، بھول کر بھی اگر وہ نہیں کہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں خیال رہتا ہے، ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ اکبر کہی بھی یا نہیں کہی۔ وضو بناتے ہیں، وضو کے مسائل کا علم نہیں ہے، غسل کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو جو شادی شدہ ہیں آج کے اس ماڈرن زمانے میں، جبکہ تعلیم عام ہے، کتابیں عام ہیں، علماء بہت بے شمار دستیاب ہیں، اس وقت بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب رات میں ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور صبح جب فجر کے لیے اٹھتے ہیں وقت کی کمی رہتی ہے، ہم کمر تک دھو کر جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس طرح کے مسائل پوچھنے والے اکثر بیشتر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور کتنی عمر ہے؟ 13 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، نہیں 25 سال، 30 سال، 40 سال ان کی عمر ہے، 2 3 بچوں کے باپ ہیں وہ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اس وقت دل میں جو درد پیدا ہوتا ہے اور ذہن کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے کہ آخر کہاں سے امت اس مقام پر پہنچ گئی، جہالت کے اتنے گہرے گڈھے میں کہاں سے چلی گئی کہ ایک نوجوان بڑا ہوا، اس کے اوپر 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو چکی تھی، 30 35 40 سال کی عمر میں ابھی وہ غسل کے مسائل پوچھ رہا ہے۔ دیگر تمام مسائل بھول جائیے۔ حج پر جاتے ہیں، الحمدللہ اس سال بھی بہت سے لوگ جائیں گے، مگر آپ دیکھیں جب حج پر جانا ہوتا ہے تو ان کے جیبوں میں 2 3 کتابیں کھسی رہتی ہیں، اب وہ پریشان رہتے ہیں کہ فلاں دعا یاد نہیں ہوتی، فلاں دعا یاد نہیں ہوتی، فون کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور وہ حج پر تربیتی جو دروس پیش کیے جاتے ہیں اس کو اٹینڈ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم دعائیں یاد کر لیں۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ دعاؤں کا یاد کرنا اہم نہیں ہے، بلکہ حج کے فرائض اور واجبات کا سیکھنا اہم ہے، احرام کے ارکان اور اس کی منہیات کا سیکھنا اہم ہے۔ کوئی تمیز ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں گھسنے کی دعا، لوگوں سے ملنے کی دعا، مسافہ کی دعا، اور راستے کی دعا، اور جہاز کی دعا، اور وہاں پہنچنے کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، میں نے بتلایا نا، صرف عمل کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے، صرف عمل کو وہ سمجھتے ہیں کہ نجات اور کامیابی ہے۔ یہ نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ شعور ختم ہو گیا، تمیز ختم ہو گئی، لہذا وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہیں جو ان کے لیے غیر اہم ہے، اور ایسی چیز کو وہ چھوڑنے کے پیچھے پڑے ہیں جو ان کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے بغیر ان کا حج، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات، ان کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیزوں کو وہ چھوڑتے ہیں۔ ایسا ہوا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کی اہمیت کو کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی جانا ہی نہیں، ان کے گھر والوں نے کبھی نہیں بتلایا، ان کے آس پاس کے لوگوں نے نہیں بتلایا۔ انہوں نے علم کس چیز کو جانا؟ اسکول میں پڑھنے کو، کالج میں پڑھنے کو، انگریزی پڑھنے کو، حساب جاننے کو، ہندی جاننے کو، اخبار پڑھ لینے کو، کچھ بنا لینے کو۔ انہوں نے علم اس چیز کو سمجھا، لہذا وہ اسی کے اندر ویست رہے، اور اسلام کو انہوں نے ایسے طریقے سے ادا کیا جو ان کے لیے بالکل ناکافی ہے، بالکل ناقابل قبول ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، پورا معاشرہ اسی طریقے سے بڑھتا چلا گیا،
اور ہمارے سامنے جو نسل ہے، ہمارے سامنے یہ جو انسانوں کا جنگل ہے، اس جنگل کے اندر مسلمان بس گنتی کے ہیں جن کو انگلیوں پر گن کر بتلایا جا سکتا ہے۔ باقی جو مسلمان ہیں وہ ٹریڈیشنل مسلمان ہیں، وہ رسمی مسلمان ہیں۔ جب رسمی مسلمان ہیں تو اب ان کے ایمان کا حال سنیے۔ اب ان کے ایمان کا حال یہ ہے کہ غیر جب ان کو پھسلاتا ہے تو فوراً ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایمان کی قیمت معلوم نہیں، کیونکہ ان کو اسلام کی اہمیت معلوم نہیں۔ ارے وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ اپنا ایمان کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس سے پہلے بھی سینکڑوں بار انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑا تھا، مگر اس وقت ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا، اس وقت ہم نے ان کی کوئی روک ٹوک نہیں کی، بلکہ ان کے اسلام چھوڑنے کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ آپ پوچھیں گے انہوں نے کب اسلام کو چھوڑا تھا؟ انہوں نے شادیوں میں چھوڑا تھا، انہوں نے پروگراموں میں چھوڑا تھا، انہوں نے منگنیوں کے وقت چھوڑا تھا، انہوں نے گھومنے پھرنے کی جگہوں پر اسلام کو چھوڑا تھا، انہوں نے مرنے کے موقع پر اسلام کو چھوڑا تھا، انہوں نے چھٹی چھلا کے موقع پر ایمان کو چھوڑا تھا۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے رہے کہ چلو یہ گناہ ہے، چلو یہ کوئی بات نہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے ناچ گانے بجانے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے محلے ہیں اس میں نہیں ہوتے، مگر ذرا دیہاتوں میں جائیں، پڑاؤ پر جائیں، سرنیا میں جائیں، پرانے پل میں جائیں، دلہی پور میں جائیں، ذرا سا ہٹ جائیں 2-4 کلومیٹر، بچہ پیدا ہوتا ہے چھٹی پر جنکھے آ کر ناچتے ہیں۔ کن کے گھروں میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں، جن سے ہمارے رشتے ہوتے ہیں۔ اور دیگر موقعوں پر حیا اور پردوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے 2 موقعوں پر، 3 موقعوں پر۔ ایک، جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، میت کے پاس عورتیں بیٹھی ہیں اور غیر محرم مرد ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ کب یہ حلال ہو گیا؟ کبھی تو نہیں جاتے تھے اوپر، کبھی وہ عورتیں ان سے بے پردگی نہیں کرتی تھیں، مگر ایک آدمی کے مرنے کی وجہ سے کیا مسائل بدل جاتے ہیں؟ یہ ہے اسلام کا چھوڑنا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اللہ کے حکم کو چھوڑا اور دنیاوی ترجیحات دی، دنیاوی معاملات، دنیاوی امور کو ترجیح دیا۔ دنیاوی امور میں کیا ہے؟ یہ رسم و رواج جو سماجی ہیں، جس پر ہم لوگ مجبور ہیں، اور وہ ایسا جال ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر بنا ہے اور ہم اسی کے اندر خود سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں بی جے پی کا ہاتھ خدا کی قسم نہیں ہے، RSS کا ہاتھ بھی نہیں ہے، بجرنگ دل کا بھی ہاتھ نہیں ہے۔ یقیناً وہ قصوروار ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں، وہ سماج کے غدار ہیں، وہ قوم کے غدار ہیں، وہ مسلمانوں کے غدار ہیں، وہ بہت سی چیزوں میں مجرم ہیں، مگر ہر چیز میں مجرم نہیں ہے۔ جتنے وہ مجرم ہیں اس سے بہت زیادہ جرم ہمارے بھی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ اپنے جرم ختم کر لیں، مگر سنیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے جرم کو ختم کر لیں۔ غیر سے امیدیں ہم کو تب لگانی چاہیے جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد غیر سے تمنا کریں۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی قانون فطرت بھی ہے۔ لہذا میں یہ سوال کرتا ہوں، کس نے اس دن اجازت دے دی کہ یہ عورتیں مردوں کے سامنے، دیوروں کے سامنے اور دور رشتہ داروں کے سامنے، دور کے رشتہ داروں کے سامنے یہ بے پردہ آتی جاتی ہیں؟ منگنیوں کے اندر، شادیوں کے اندر بنی ٹھنی عورتیں وہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آنا جانا اس دن جائز اور حلال سمجھتی ہیں۔ حرام کو حلال سمجھنا یہ تو کفر ہے۔ میری بات کوئی نہیں کاٹ سکتا، یہاں علماء بیٹھے ہو تب بھی، اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ علماء کے سامنے جائے گی تب بھی میں یہ کہتا ہوں، حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور حرام کو حلال سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔
اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، کوئی روک ٹوک نہیں کی جاتی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج تک ہم اسی رسمی اور رواجی اسلام اور ایمان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، اور ہماری نسلیں فسق و فجور کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ صرف بچیوں کا شکوہ نہیں ہے، وہ جو جا رہی ہیں، ہمارا جو نوجوان بھی بڑا ہو رہا ہے وہ اسلامی معاشرت کے ساتھ بڑا نہیں ہو رہا، اس کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن نہیں پنپ رہا ہے، اس کے اندر ایمان اور اسلام نہیں پنپ رہا ہے۔ رونا ہر ایک کو اوپر چاہیے، نہ کہ صرف لڑکیوں پر۔ ضروری ہے لڑکیوں کی حفاظت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، مگر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاطر خواہ پلان بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو پلان ہے اور وہ کارآمد بھی ہے، مگر اس پر عمل کرنا یہ بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ ایمان اور اسلام کے تحفظ اور حفاظت کی ضمانت ہے وہ۔ اس کے بغیر اگر ہم حفاظت کا کوئی بھی پروگرام چلائیں گے، کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ کون ہے وہ پروگرام؟ وہ ہے دینی مکتب۔ اپنی مسجدوں کے اندر منظم مکتب قائم کرنا۔ وہ مکتب جو پہلے چلا کرتے تھے وہ یقیناً اس وقت میں فائدہ مند تھے، مگر آج جب حالات بدل چکے ہیں، جب ضروریات نئی کھڑی ہو گئی ہیں، جب تقاضے بدل چکے ہیں، ایسے وقت کے اندر اپنی تعلیمی پالیسی کو بدل دینا اور وقت کے مطابق بنا دینا یہ بھی نہایت ضرورت کی چیز ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں مکتب کو قائم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام سے روشناس کرا دینا، ان کے اندر اسلام اور ایمان کو بھر دینا، ان کے اندر علم اور تعلیم کو بھر دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نہ صرف بچوں کے اندر بلکہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان بالغان بھی اس کے اندر داخلہ لیں، اپنے قرآن کو صحیح کریں، اپنی دعاؤں کو صحیح کریں، اپنے عقائد کو صحیح کریں، اپنے مسائل کو صحیح کریں، اور صرف مردوں اور لڑکوں تک نہیں، ضرورت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گھر گھر کے اندر مکاتب کو قائم کیا جائے، اور چھوٹی بڑی بچیاں اور شادی شدہ عورتیں ان مکاتب کے اندر داخلہ لے کر ایمان اور اسلام کو سیکھیں اور قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جب تک اس معاشرے کا، اس قوم کا رشتہ ایمان کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا اور قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، اسلام کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، یعنی علم اور تعلیم کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، حفاظت کی کوئی بھی تدبیر بالکل کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم پلان بناتے رہیں گے اور ہمارے پلان وہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ زمینی سطح پر، بنیادی سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عالمی پیمانے پر، عالمگیر پیمانے پر اپنے بچوں کی تعلیمی پالیسیوں کو مضبوط کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب مسجد میں مکتب کو قائم کر کے ہم اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے، اور صرف داخل کرائیں گے نہیں بلکہ اپنے علاقوں کے مکتب کو مضبوطی پہنچائیں گے۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اس پر روپیہ خرچ کریں گے، قربانی دیں گے۔ آخر آدمی منگنیوں میں، مرنے میں، شادیوں میں، گھومنے میں، اپنے شوق میں، اپنی خواہشات میں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے نسل کے ایمان کے حفاظت کے لیے چند ہزار روپے خرچ کر دے تو یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی۔ لاکھوں اور کروڑوں بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو کرنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم اس بات کو تسلیم نہ کر لے کہ بچوں کی تعلیم بچوں کی غذا اور دوا سے زیادہ ضروری ہے، اس وقت تک ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، یہ ہمارا اطمینان غلط ہوگا۔ جب ہماری سوچ اور ہماری فکر اس لیول پر آ جائے کہ ہم فاقے کو برداشت کریں مگر تعلیم کے ناگے کو برداشت نہ کریں،
جب ہماری سوچ اس پیمانے پر پہنچ جائے کہ ہم غذا کی قلت کو برداشت کر لیں مگر پڑھائی کی قلت کو برداشت نہ کریں، جب ہم اس سوچ کے مالک ہو جائیں کہ دواؤں کا ناگہ ہو سکتا ہے مگر علم کا ناگہ نہیں ہو سکتا، محترم بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو تسلی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہماری عورتوں کی اور ہمارے بچوں کے نسل کی بقا یہ مکاتب کے اوپر موقوف ہے، اور موقوف علیہ جو چیز ہوتی ہے اس کے بغیر موقوف کا تصور ممکن نہیں ہے۔ مکان کی چھت دیوار پر موقوف ہے، آپ جانتے ہیں مکان کی چھت دیواروں پر موقوف ہے، دیوار کے بغیر چھت کا تصور کوئی نہیں کرتا۔ دکانوں پر ٹنگے ہوئے پردے یہ رسیوں پر موقوف ہے، رسیوں کے بغیر پردوں کا تصور نہیں ہے، اور رسیاں یہ کڑیوں پر موقوف ہے، اگر کڑیاں نہ ہو تو پھر پردوں کے ٹنگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو شے موقوف علیہ ہوا کرتی ہے اس کے بغیر موقوف کا تصور محال ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے اس مرتبہ رمضان میں اور عید کے بعد مشورہ کر کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پورے بنارس ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ پوری دنیا ہے۔ ہم پورے عالم اسلام کے اندر اس بات کی کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ پر مکاتب کو قائم کر کے 100% مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کو، عورتوں اور بچیوں کو مکاتب کے اندر داخل کریں گے اور ان کو پڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔